السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کی ابتدا اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بآواز بلند نعرہ صلوات. عظمت حدیث قصہ کے عنوان سے اس عشرہ اول کی آج چوتھی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا ہم شروع کریں گے خدائے بزرگ و برتر کے پاک و پاکیزہ نام سے. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہ کائنات کو پال رہا ہے. یہ پالنے کا لفظ جو ہے یہ ہم عورتوں سے زیادہ کون سمجھے گا، کیونکہ خدا نے اپنا تعارف قرآن میں سب سے پہلا تعارف یہی کروایا. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. ماں جب بچے کو پالتی ہے نا کتنی زحمتیں اٹھاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے واقعی یہ کتنا پالنا کتنا مشکل کام ہے. اور جو کائنات کو پال رہا ہو، جو سب کے دلوں کی حرکتوں کو، آنکھوں کی نظروں کو، جو سب کچھ جانتا ہے اور اتنے نظم و ضبط سے کائنات چلا رہا ہے، وہ فقط پروردگار عالم ہے. اور اس پروردگار عالم کا کلام بھی رحمت ہے، لطف و کرم ہے، فضل ہے خدا کا. ایسا کلام ہے خدا کا جو شفیع روز جزا ہے. شفیع روز جزا کیسے ہے؟ معصومین کی روایتوں میں یہ الفاظ بار بار ملتے ہیں. جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، جس طرح دنیا میں سب کے رتبے برابر نہیں ہے نا، ایسے جنت میں بھی نہیں ہوگا. جس نے تکلیف برداشت کی ہوگی، جس نے جتنا شکر کیا ہوگا، جس نے زندگی میں جتنا جہاد کیا ہوگا، اس کا رتبہ اتنا بلند ہوگا. تو جنت میں بھی سب کا رتبہ برابر نہیں ہے. معصومین کہتے ہیں جب مومنین جنت میں پہنچ جائیں گے
تو اللہ کی ندا آئے گی، قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور جنت کے مدارج طے کرتے جاؤ۔ اب جتنے سورہ ہمیں زبانی یاد ہوں گے زندگی میں، الحمد یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، سورہ قدر یاد ہے، چاروں قل یاد ہے، جتنے بھی سورہ یاد ہیں ہم وہ پڑھتے جائیں گے اور جنت کے مدارج کو طے کرتے جائیں گے۔ اور ہوگا کیا کہ اس وقت کچھ مومنین یہ کہیں گے جنت میں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، مگر کچھ مومنین یہ کہیں گے کاش ہم نے زندگی میں وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہوتے ہمیں زیادہ سورے یاد ہوتے، ہم ان آیتوں کو پڑھتے جاتے اور جنت میں بلند سے بلند مقام پاتے جاتے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں وقت کو ضائع نہ کرو، وقت وہ دولت ہے، دولت، مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا وقت وہ دولت ہے جو ہمیں دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس دولت کے ذریعے نیکیاں خریدو۔ مگر کبھی کبھی ہم وقت سو کے یا فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت پتہ چلے گا جب میدان قیامت جب جنت پہ پہنچیں گے، کچھ کو ہر وقت مولا کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہوگی، کچھ کو مہینے بھر بعد، کچھ کو 6 مہینے بعد، کچھ 4 سال بعد، اس وقت پچھتائیں گے۔ اگر ہم نیکیاں کر لیتے، اگر ہم قرآن سے استفادہ کر لیتے، اگر ہم احادیث معصومین پر عمل کر لیتے تو آج ہمارا درجہ بھی بلند ہوتا۔ تو قرآن شفیع روز جزا ہے۔ اور روزانہ کی مجلس میں میں آپ کے سامنے سورہ الحمد، جو قرآن کی سمری ہے نا، وہ سورہ الحمد ہے۔ مولا نے کہا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے۔ تو روزانہ میں آپ کے سامنے سورہ الحمد کا ایک ایک فائدہ پیش کر رہی ہوں تاکہ ہماری زندگی کے مسائل حل ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے سورہ الحمد کا ایک فائدہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، اس کو آج اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ وہ یہ عمل سیٹرڈے سے شروع ہوتا ہے۔ آیت اللہ محی الدین کمیلی، عقائد محی الدین کمیلی نے اپنی کتاب نجات بخش گرفتاران، فارسی میں کتاب ہے، اس میں یہ عمل تحریر کیا ہے۔ اور کیا تحریر کیا ہے؟ جب مومنین پریشان ہوں، اب کوئی بھی پریشانی ہو، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے بیٹے کو جاب نہیں ملی، کوئی دشمن ہے جس کے شر سے ہم خوفزدہ ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، انہوں نے لکھا کسی بھی پریشانی کے لیے سیٹرڈے سے، ہفتے کے دن سے شروع کرے یہ عمل۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ اول و آخر درود کے ساتھ۔ اب چاہے آپ 1 دفعہ درود پڑھیں، چاہے 3 دفعہ، چاہے 5 دفعہ، چاہے جتنی مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود کے بعد سیٹرڈے کے دن۔ اچھا یہ بھی کہا کہ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، مگر آقا محی الدین کہتے ہیں بہتر ہے کہ اگر آپ نماز کے بعد کریں۔ اچھا کیوں بہتر ہے؟ نماز ہے کیا؟ مومن کی معراج۔ معراج کیا ہے؟ بلندی۔ معراج کیا ہے؟ خدا سے قرب۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کے قرب کی منزل پر آ گئے، بشرطے کہ نماز ایسی ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم چیزیں نہ ڈھونڈ رہے ہوں، ہماری توجہ خدا پہ ہو، مرکوز ہو، خضوع و خشوع ہو۔ تو جب ہم معراج کی منزل پا گئے، ہم دن میں 5 مرتبہ پاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں واجب ہے، تو کہا کہ بہتر ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں۔ خدا سے توسل قائم ہے تو اس وقت خدا سے مانگے بار اللہ میری یہ حاجتیں، ورنہ یہ عمل آپ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ سیٹرڈے سے شروع کریں، اول و آخر درود کے بعد سیٹرڈے کو 70 مرتبہ 70 ٹائمز سورہ الحمد پڑھیں، اور پھر آگے کے دنوں میں 10 مرتبہ کم ہوتا جائے گا۔ کیسے؟ سیٹرڈے 70 ٹائمز، سنڈے 60 ٹائمز، منڈے 50 ٹائمز، ٹیوزڈے اس کے بعد 40 پہ آ جائیے، یہاں تک کہ جمعے کو 10 رہ جائیں گے، جمعے کو 10 مرتبہ پڑھیے۔ آقا محی الدین کمیلی کہتے ہیں اکثر و بیشتر مومنین کی مرادیں اس ایک ہفتے میں حل ہو جاتی ہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو آپ دوبارہ کیجیے، آپ سیٹرڈے سے پھر کیجیے، کیونکہ طہارت زبان چاہیے نا۔ ہم لوگوں کے پاس طہارت زبان نہیں ہے، زبان سے ہم کسی کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، کسی کی غیبت بھی کر دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اگر ایک دفعہ میں نہیں ہوتا ہے تو بار بار کیجیے، مگر عالم یہ کہتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو جیسے سورہ الحمد کا فائدہ ہے، اور جب آپ دعا کیجئے گا نا کل سے، تو کہتے ہیں جب دوسروں کے لیے دعا کی جائے اور اپنی دعا بعد میں کی جائے تو وہ دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ اب ہم عمل کر ہی اسی لے رہے ہیں کہ جلدی سے ہماری دعا قبول ہو جائے، تو ایک دعا ضرور مانگیے گا، خدا اس دنیا سے کووڈ کی وبا کو دور کر دے،
اور جتنے مومنین بیمار ہیں اس مرض میں ان کو شفائے کلی عطا کرتے ہیں. تو بس اب جب یہ عمل کیا، جب اس بات کو پڑھا، جانا فرش ازا پہ، تو سمجھ میں آیا قرآن کیسے شفا ہے، قرآن کیسے حل مشکلات ہے. قرآن ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور جیسے قرآن پریشانیاں دور کرتا ہے ویسے ہی قول معصوم بھی پریشانیاں دور کرتا ہے. حدیث قصہ قرآن کی آیت کا شان نزول ہے، آیت تطہیر کا، کیسے نازل ہوئی، کیا ماحول تھا، کیسے آئے پنجتن گھر کے اندر، اس پوری بات کو جناب سیدہ نے بیان کیا. اور میں اکثر کہتی ہوں اگر ہم کبھی محسوس کریں تو ایک لذت محسوس ہو حدیث قصہ پڑھتے ہوئے. کیوں؟ پورا حدیث قصہ روے ان فاطمۃ الزہرا کے بعد سے جتنے جملے ہیں ہم وہ جملے دوہرا رہے ہیں جو جناب سیدہ نے بولے ہیں. بی بی کے جملوں کو دوہرا رہے ہیں. میں نے اپنے بابا کو دیکھا چہرہ نورائز میں، ہر وہ جملہ ہے جو شہزادی نے جیسے ہمیں بتایا، جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری نے ہم تک پہنچایا ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو کبھی کبھی ان جملوں کی لذت کو محسوس کیجئے اور خدا کا شکر کیجئے کہ بارہا تیرا شکر ہے تو نے حدیث قصہ پڑھنے کی توفیق دی کہ ہم شہزادی کے جملوں کو دوہرا سکیں. تو حدیث قصہ کا فائدہ کیا ہے؟ روزانہ ایک مرجع، ایک عالم کی آپ کے سامنے روایت پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے. آج میں جس کا قول آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ آیت اللہ جواد تبریزی ہے. آیت اللہ جواد تبریزی سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث قصہ جو ہے مستند ہے؟ اچھا، یہ سوال سن کے ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے. یہ پوچھنے والے نے پوچھ کیسے لیا؟ اگر میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں نا تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ہم کسی کو جو علم نہیں رکھتا، اگر ہم کسی کو ایسے کھانا دیں وہ کھا لے گا. اگر علم والا کھائے گا تو پوچھے گا حلال ہے یا حرام ہے. اگر اور اس سے علم والا پوچھے گا کس نے پکایا ہے، پاک غذا تھی، پاک پانی تھا، پکانے والا کون تھا. اس کے بعد ہم اور علم بڑھ جائے گا تو بھی نمازی تھا وہ. یعنی ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جیسے جیسے علم بڑھ جائے. تو کچھ علماء کے درمیان یہ وسوسہ پھیلا اور آج تک کچھ کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی یہ مستند بھی ہے یا نہیں. اچھا، یہ کیوں آیا وسوسہ؟ جو بھی حدیث، چاہے وہ ایک جملے کی حدیث ہو، چاہے وہ ایک صفحے کی حدیث ہو، حدیث کے ساتھ جیسے طویل حدیث ہو، ہر حدیث کو جانچنے کے لیے اس کے راویوں کو پرکھا جاتا ہے. اس زمانے میں یہ راوی کہتا ہے یہ حدیث قصہ ہے، یہ کوئی بھی حدیث ہے، یہ سچا تھا؟ اس زمانے کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس علم کو علم رجال کہتے ہیں، اور اس علم رجال میں آیت اللہ خوئی ماہر تھے. تو ہمارے ہر مرجع، ہر عالم جو ہے وہ علم رجال سیکھتا ہے اور ان کے راویوں کو پرکھتا ہے. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ اب اس کے اتنے راوی، کیا یہ مستند ہے؟ تو آقا جواد تبریزی سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، یہ مستند ہے حدیث قصہ؟ تو آقا جواد تبریزی نے کہا جو حدیث قصہ پہ شک کرتا ہے اسے استغفار پڑھنا چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ محکم حدیث ہے. اور یہ حدیث قصہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، آقا جواد تبریزی نے کہا یہ حدیث قصہ ہمارے اعتقادات کا جز ہے، ہمارے اعتقادات اس میں جمع ہیں، اور جو شک کرتا ہے وہ استغفار کرے تاکہ اللہ اس پر رحمت حاصل کرے، ورنہ وہ خدا کو ناراض کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا، آقا جواد تبریزی بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو اس زمانے میں آیت اللہ بہجت بھی زندہ تھے. آیت اللہ بہجت نے کہا کہ ایران میں مسجد اعظم ہے قم میں، اور کہا مسجد اعظم میں دعا کا پروگرام رکھو، اور اس دعا کے پروگرام کو شروع کرنا حدیث قصہ سے. پہلے حدیث قصہ پڑھنا، اس کے بعد اور دعائیں پڑھنا، اور گڑ گڑا کے آقا جواد تبریزی کے لیے دعا مانگنا. جب یہ بات علماء میں پھیلی، آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں لوگوں میں پھیلی کہ بھائی دعا کے اجتماعات کرو مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، تو کچھ نے کہا کہ حدیث قصہ سے کیوں کریں، پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں، کوئی راوی ایسا ہو. جیسے یہ بات پھیلی اور یہ خبر آیت اللہ بہجت تک پہنچی تو آیت اللہ بہجت نے کہا اگر حدیث قصہ پڑھنے میں شک ہے تو دعا کا پروگرام مت رکھو، مت رکھو. اگر تمہیں حدیث قصہ میں شک ہے،
جب یہ جملہ سنا آقا بہجت کا تو سب نے کہا نہیں، دعا کا پروگرام بھی رکھیں گے اور حدیث کے ساتھ سے ابتدا کریں گے اور آقا جواد تبریزی کے لیے دعا کریں گے. یہ علماء کے جملے میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اکثر میرے پاس سوالات آ رہے ہیں کہ ہم کس وقت پڑھیں اور مخصوص وقت کیا ہے. میں دیکھیں، میں وہ کچھ بیان کروں گی جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو میں نے شرح حدیث قصہ کتاب کا مطالعہ کیا، مولانا سید علی افضل علی صاحب کی کتاب. اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مخصوص وقت کیا ہے، آپ علماء سے رجوع کریں. میں تو طالب علم ہوں، مگر اس میں اتنی مستحبات میں اتنی وسعت ہے کہ کسی بھی وقت، ہر آدمی کا ہر وقت مخصوص نہیں ہے. کوئی کسی وقت دوپہر کو فارغ ہے، کوئی رات کو فارغ ہے، کوئی فجر کے وقت فارغ ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خصوصاً مریضوں کی شفایابی کے لیے روزانہ گھر میں حدیث قصہ کو پڑھنا شروع کر دیں، خدا جلد سے جلد اس کو شفا عطا کر دیتا ہے. کووڈ کے مریض ہے نا، کتنی تکلیف ہے. میں نے ایسے ایسے جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ واقعی اب تو زندگی سے اعتبار اٹھ گیا ہے. نہ جانے اگلا سال میری زندگی میں ہے یا نہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھوں. مگر جب اتنے امراض پھیلے، وبا پھیلی ہے، 2 سال سے ویکسین بھی آ گئی، مگر ویکسین لگانا بھی کوئی شیورٹی نہیں، لگوانا ہے ضروری ہے، مگر اس کے باوجود لوگوں کو ہو رہا ہے. ایسا وائرس ہے تو کیوں نہ ہم گھروں میں حدیث قصہ پڑھیں، روز پڑھیں، جناب سیدہ کے جملوں کو دہرائیں اور جناب سیدہ سے توسل کر کے اور سب کی شفا مانگیں. یقیناً بارگاہ الہی میں جناب سیدہ کا وسیلہ قبول ہے اور یہ وبا دنیا سے اڑ جائے گی. صلوات بھیجیے بابا سے بولو. کل کی مجلس میں ہم حدیث قصہ پہ گفتگو کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچے تھے کہ جب گھر میں امام حسن امام حسین داخل ہوئے اور اماں کو سلام کیا تو ماں نے سلام کا ایک ہی جواب دیا. محبت میں بھی عدل ہے، محبت میں بھی انصاف ہے. کیا کہا؟ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤاد. اچھا، جب گھر میں داخل ہو گئے تو اماں سے ایک سوال کیا، کیا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن جدی رسول اللہ. اماں، ہمیں اپنے نانا رسول اللہ کی مطہر خوشبو محسوس ہو رہی ہے. یہ جملہ امام حسن نے بھی کہا اور امام حسین نے بھی کہا. چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، مگر گھر میں گھستے ہی کہتے ہمیں پاکیزہ خوشبو اپنے نانا کی محسوس ہو رہی ہے. اور جب مولائے کائنات گھر میں داخل ہوئے انہوں نے بھی جملہ کہا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کہ مجھے پاکیزہ خوشبو اپنے بھائی کی آ رہی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ نبوت کی خوشبو کو استشمام، آسان اردو بول دوں، نبوت کی خوشبو کو بھی سونگھنے کے لیے مقام عصمت کی ضرورت ہے. ہر شخص مقام نبوت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. رسالت مآب کی کیوں؟ عصمت کے مرحلے پہ نہیں. گناہ کرتے ہیں، روح آلودہ کر لیتے، ایک گناہ کرتے ہیں، ایک روح آلودہ. ہم تو نہ جانے کتنے گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں. روح آلودہ ہے تو ہم خوشبوئے رسالت نہیں سونگھ سکتے. تو حدیث قصہ کا اگلا میسج یہ ہے کہ خوشبوئے رسالت بھی وہ سونگھتا ہے جو مقام عصمت پر ہو. اسی روایت میں ملتا ہے نا کہ جناب رسول ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب رسول خدا جب جناب سیدہ ان کے گھر آتی تھیں تو اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، گلے سے لگاتے تھے اور پیار کرتے ہوئے سونگتے تھے. ایک ام المؤمنین نے پوچھ لیا، آپ سونگتے کیا ہیں فاطمہ زہرا کو؟ کہا مجھے فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے. جنت کا پھل تھا نا جس میں نور فاطمہ رکھ کے خدا نے صلب رسول تک پہنچایا تھا. کہا میں فاطمہ زہرا کو جب بوسہ لیتا ہوں، جب فاطمہ زہرا کو سونگتا ہوں تو میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں. تو حدیث قصہ بھی بتا رہا ہے کہ جب تک مقام عصمت پہ نہ ہو آپ خوشبوئے رسالت نہیں سونگ سکتے. ایک روایت بیان کر دوں، بات واضح ہو جائے اور اگلی منزل بڑھوں. امام ضامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا مامون کے دربار میں گئے. مامون کا چہرہ دیکھا، پریشان تھا. امام حلالی مشکلات ہیں. امام رضا نے کہا کیا بات ہے، آج چہرے پہ یہ پریشانی کے آثار کیوں؟ کہا میں پریشان ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ کہا ایک عرب خانہ بدوش آیا ہے اور 7 بال لے کر آیا ہے اور کہتا ہے یہ 7 بال
जनाब रसूल खुदा के, आप इन बालों, दाढ़ी के बाल हैं रसूल खुदा की, आप इनकी जियारत करें और मुझे इनाम दें। मैं परेशान इसलिए हूं कि अगर ये बाल रसूल खुदा के हुए और मैंने जो इनाम दिया तो वो उनकी मकाम व मंजिलत के मुताबिक नहीं होगा तो रसूल खुदा मुझसे नाराज होंगे। और अगर ये शख्स झूठा है, मैंने उसको इनाम दे दिया तो बाहर कितना मेरा मजाक उड़ाएगा कि मसनद पे बैठे हुए हाकिम हैं, इस्लाम के हाकिम बने बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि ये बाल रसूल के हैं। यानी मैं क्या करूं, देना भी नुकसान में, ना देना भी, मैं क्या करूं, परेशान हूं। इमाम रज़ा ने कहा बुला उस शख्स को और उससे वो 7 बाल मांगो जियारत के लिए। बुलाया मामून ने, कहा अपने खादमों से उससे वो 7 बाल लेकर आओ। जब 7 बाल आ गए तो इमाम रज़ा ने बालों को सूंघा और जब सूंघा तो 4 बालों को अलग किया, कहा ये मेरे जद रसूल अल्लाह की दाढ़ी के हैं, और 3 बालों को अलग किया, ये रसूल अल्लाह के नहीं है, किसी और के हैं। मामून ने कहा आपको कैसे पता कि 4 बाल रसूल अल्लाह के और 3 बाल नहीं है? कहा आग जलाओ। जब आग जलाई गई तो इमाम रज़ा ने वो 3 बाल जिसके बारे में कहते किसी और के हैं, वो आग में डाले तो जल गए। फिर इमाम रज़ा ने 4 बाल जो रसूल अल्लाह के थे आग में डाले, नहीं जले। कहीं मेरे जद की दाढ़ी के बाल है और ये शख्स झूठ कहता है ये 7 बाल नहीं है। अब मामून ने उसको बुलवाया, कहा बुला के लाओ। जैसे ही आया मामून ने भरे दरबार में कहा इसका सर कलम कर दो। अब वो कहता है मेरा कसूर क्या है, मैं तो आपके पास रसूलुल्लाह के बाल लाया था। कहा सच बताओ वो 3 बाल किसके हैं। अब जब मौत सामने आ गई ना तो कहते वो 3 बाल मेरी दाढ़ी के। ये वाकया बताता है कि वही सूंघ सकता है बुए रिसालत जो मकामे इस्मत पे फाइज हो। सलावत भेजिए बाबा जी। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फैज़। अच्छा, जब नाना की खुशबू सूंघ ली और जब इमाम हसन और हुसैन नाना के पास गए तो नाना को सलाम किया, और जब नाना को सलाम किया तो पहला जुमला क्या कहा, अताज़नुलिया नदखुला माँ का तख्फल के साथ, क्या आप हमें इजाजत देते हैं कि हम आपके साथ चादर यमानी में दाखिल हो जाए। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन सवाल करते हैं, जब घर में दाखिल हो गए, सैयदा ने इजाजत दी, माँ को सलाम कर लिया, माँ से पूछा मुझे खुशबू आ रही है, पता चल गया नाना रसूल अल्लाह हैं, तो ये चादर में दाखिल होने के लिए इजाजत क्यों ले रहे? बारहा ऐसा हुआ कि रसूल अल्लाह ने अपनी ज़ौजा से कहा देखो मैं आराम कर रहा हूँ, कोई आए तो उसको मेरे पास नहीं भेजना। और एक बार की इमाम हुसैन आ गए, छोटे से हैं, तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि नहीं अभी नाना सो रहे हैं, नाना ने मना किया है। अंदर से आवाज आई, ज़ौजा मेरे लाल को भेज दो। तो ऐसा कितनी बार हुआ बगैर इजाजत हसन और हुसैन नाना के पास गए हैं और नाना ने आगोश में बिठाया, तो यहाँ पे क्यों इजाजत मांग रहे हैं? हसन आते हैं तो इजाजत मांगते हैं, इमाम हुसैन आते हैं तो इजाजत मांगते हैं, मौलाए मुश्किल कुशा आते हैं तो इजाजत मांगते हैं। ये इजाजत चादर में दाखिल होने के लिए क्यों मांगी जा रही है? तो उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं दरअसल फातिमा के घर में घर बन गया था। एक तो फातिमा का घर है, दरवाजे से दाखिल हुए, एक ही चादर यमानी घर बन गई है। अहले बैत की शान में आयते तत्हीर को नाजिल होना है। अगर इजाजत लेके ना आते और आके जैसे हमेशा आके रसूलुल्लाह के पास बैठते थे, बैठ जाते तो रहती दुनिया तक बुग़्ज़े अली रखने वाला रावी ये लिखता वो तो बैठे ही थे। आयत तो रसूल की शान में उतरी, सबकी शान में थोड़ी उतरी थी। ये आयत इस्मत की आयत है कि ये मासूमीन मासूम है, इनसे गुनाह का महाल है, मुमकिन नहीं है। तो क्योंकि आयत तत्हीर को जिसकी शान में उतरना था वो इजाजत लेके आए। अच्छा, इजाजत क्यों दी रसूल ने? इसलिए कि रसूल के बारे में खुदा कुरान में कह रहा है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। ये मेरा रसूल तो अपने दिल से कुछ बोलते ही नहीं, अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलते ही नहीं, जब तक कि वही ना आए। तो दरअसल ये इजाजत रसूल खुदा से नहीं खुदा से ली जा रही थी कि जिसकी शान में आए तत्हीर नाजिल होनी है वो लोग आएंगे तो इजाजत मिल जाएगी और चादर यमानी में जमा हो जाएंगे। सलावत भेजिए बाबा।
جیسے ہی آگے نواسوں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، اے ہمارے جد اللہ کے رسول سلام. تو رسول سلام کا جواب کیسے دیا؟ وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. امام حسن داخل ہوئے، اجازت مل گئی، آ جاؤ. اور سلام کیا امام حسن نے؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. کیوں فضائل پڑھ رہے ہیں رسول؟ کہہ دیتے آ جاؤ بیٹا، آؤ چادر میں داخل ہو جاؤ. نہیں، اب رسول دنیا تک پیغام دے رہے ہیں، اس چادر میں وہ آئے گا جو صاحب فضیلت ہوگا، جو صاحب منزلت ہوگا. ہر ایک اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ زہرا کی چادر ہے، قصہ ہے. اور پھر جب آئے ہیں امام حسن تو فضائل پڑھے، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، اے میرے بیٹے، اے صاحب کوثر، حوض کوثر کے مالک، آؤ چادر میں داخل ہو جاؤ. اور یہ روایت کہتی ہے جس وقت یہ اہتمام ہو رہا تھا، رسول کی ایک زوجہ بی بی ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں اس چادر میں آ جاؤں؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ انکی علی الخیر، تم خیر پہ ہو مگر چادر میں نہیں آنا. ازواج نہیں چادر میں، آئے تطہیر جس کی شان میں نازل ہونی ہے وہی لوگ ہیں. اور رسول اللہ آپ تعارف کروا رہے ہیں امام حسن کا، میرا یہ بیٹا میرا بیٹا بھی ہے اور حوض کوثر کا مالک بھی ہے. کیا ہے حوض کوثر؟ ہم سب کو حوض کوثر پہ انشاءاللہ مولا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے. کیا ہے حوض کوثر اور کب اس کا تعارف ہوا؟ تو میں کتاب کا حوالہ دے دوں. کتاب ہے قیامت کے 10 مرحلے، آیت اللہ محمد محمدی اشتہارودی کی کتاب ہے. اس نے لکھا ہے کہ غدیر خم پہ سب سے پہلے رسول نے پوری دنیا کے سامنے تعارف پیش کیا. اور کیسے پیش کیا؟ وہ حدیث جو ہمیں زبانی یاد ہے. کیا رسول نے کہا اب کچھ دن بعد میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں، میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان سے متمسک رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ. یہاں پہ حوض کوثر کا تعارف کروایا رسول نے کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے. اور ایسا حوض کوثر کہ رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول کے ساتھ تعارف کرواتے کہتے ہیں حوض کوثر کیسی ہے؟ کہ حوض کوثر پہ ستاروں کی تعداد کے برابر حوض کوثر پہ چاندی کے پیالے ہیں. تعداد کتنی ہے؟ آسمان کے تاروں کے برابر. اور جیسے جیسے مومنین آتے جائیں گے ساقی کوثر علی ابن ابی طالب پلاتے جائیں گے. اور علی کو یہ ساقی کوثر ہونے کی سند کیسے ملے گی؟ رسول اسلام کہتے ہیں میدان قیامت میں جب اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا خدا کی ندا آئے گی، اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ مولائے مشکل کشا سامنے آئیں گے. اللہ کے حکم سے 2 سبز بہشتی لباس ان کو پہنائے جائیں گے. اور جب 2 بہشتی لباس پہنا دیے شجر طوبہ کا عصا علی کے ہاتھوں میں دیا جائے گا. جب شجر طوبہ کا عصا لے لیا تو خدا کی ندا آئے گی، مولا ہم سب بھی آپ کے ہاتھوں سے پینے والے میں ہو. اس وقت خدا کی ندا آئے گی، اے علی حوض کوثر پہ بیٹھ جاؤ، جس کو چاہے پلاؤ اور جس کو چاہے واپس پلٹا دو. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ اپنی محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بڑھ بڑھ کے فضائل بیان کرتے ہیں. نہیں، ہم نہیں کہتے، یہ خدا روز قیامت کہے گا علی جسے چاہو پلاؤ اور جسے چاہو دور کر دو. اور اگر میں قرآن سے حوالہ دوں، قرآن پاک میں سورہ ملک 29ویں سپارے کا پہلا سورہ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 27 ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ الَّذِينَ، کیا کہا خدا نے؟ جب وہ منافقین آئیں گے. کون منافقین؟ جو دل میں علی سے بغض رکھتے ہیں، جو علی کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتے،
جو علی کو امام نہیں مانتے، وہ بغض علی رکھنے والے جب قریب آئیں گے اور دیکھیں گے حوض کوثر پہ علی بیٹھے ہیں، جس کو علی چاہیں گے وہ حوض کوثر سے پیے گا۔ میں تو کہوں گی تم تو حوض کوثر دیکھ رہے ہو، جنت میں پلے صراط پر بھی وہ چڑھے گا جو علی کی ولایت کو مانتا ہو، ورنہ پہلی پلے صراط کی پہلی چوکی پہ کیا پوچھیں گے؟ پلے صراط کی پہلی چوکی پہ سوال ہی ولایت علی کا ہوگا، اور جو ولایت علی کو نہ مانتا ہوگا اسی وقت وہاں سے گرا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جب منافقین دیکھیں گے، سورہ ملک کی آیت 27 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جب منافقین دیکھیں گے حوض کوثر پہ علی بیٹھے ہیں اور علی چاندی کے پیالوں میں بھر بھر کے پلا رہے ہیں، تو وہ جو بوس رکھتے تھے نا علی سے، کہا اس بوس کے سبب، حسد کے سبب ان منافقین کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہروں سے پتا چلے گا یہ علی سے بغض رکھنے والے ہیں، اور مومنین کے چہرے نور علی سے روشن ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجیے گا۔ دیکھیے ایک کا تذکرہ میں نہ کروں تو زیادتی ہو، جب سنتے ہیں نا کہ مولا چاندی کے پیالوں میں آب کوثر بھر بھر کے پلائیں گے، ایک جملہ میرا آج یہاں سے لیتے جائیے، جتنے قدردان خدا ہے اور آل محمد ہیں، محمد و آل محمد جیسا قدردان کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اتنے قدردان ہے مولا، جس نے مولا علی کی من کن تو مولا فہذا علی اور مولا پہ ریسرچ کی، آیت اللہ امینی ابراہیم امین، جب شیخ عبدالحسین امینی جنہوں نے مولا کی اس حدیث پہ ریسرچ کی 40 سال، اور دنیا کے کتب خانوں میں گئے جہاں جہاں ان کو ملتا تھا کہ ہاں یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اہل سنت کی کتابوں سے پروف کیا ہے، اور وہ کہتے تھے اگر لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو میں علی کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتا کہ دنیا سن سن کے دنگ رہ جاتی، مگر 40 سال انہوں نے غدیر خم کی اس حدیث پر اپنی کتابوں میں نہیں غیروں کی کتابوں میں ریسرچ کی، اور کوئی کہتا تھا فلاں کتاب اس علاقے میں، ہندوستان بھی گئے، مصر بھی گئے، ہر جگہ گئے، اور جب ریسرچ کر لی تو مولا علی پہ کتاب لکھی ہے الغدیر۔ جب کسی نے اعتراض کیا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے، ایسا تو ناممکن ہے، جب یہ جملے عبدالحسین امینی کے کانوں میں آواز آئی کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، امام رضا کے حرم میں تھے، بلا لو سب کو جو اعتراض کر رہے ہیں، آ گئے لوگ، کہا تم اعتراض کرتے ہو کہ میرے مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ امیر المومنین تھے، میں علی کا مومن ہوں، میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور ایک رات میں 1000 رکعت حرم امام رضا میں پڑھ کے دکھائی۔ تو جس نے علی کی حرمت کا پاس رکھا، جس نے علی کی منزلت کا پاس رکھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بیٹے کہتے ہیں میں نے خواب میں، شیخ عبدالحسین امینی کے فرزند کہتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، میں نے دیکھا حوض کوثر کے پاس لائن لگی ہوئی ہے، مومنین لائن میں کھڑے، دیکھیں نظم و ضبط چاہیے، یہ آل محمد کا پیغام ہے، یہ آل محمد کی کائنات ہے، یہ آل محمد کی جنت ہے، حوض کوثر بھی ان کا ہے، کہا لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک کے بعد ایک آگے پڑھا مولا جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، پیاسے نہ رہیں، پی لیں تو جنت میں داخلہ ہو۔ جب دیکھا کہ امینی بھی اسی لائن میں لگے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں میں دیکھا میرے بابا اسی لائن میں لگے ہیں، جب میرے بابا کی باری آئی، اللہ مولا ایسا بھی کوئی ذاکر، ایسا بھی کوئی عالم ہو، ہمیں ان قدموں کی خاک کے برابر عطا کر دیجیے گا۔ جب امینی کے منزل آئی، امینی پہنچے مولا علی کے پاس، مولا نے وہ پیالہ رکھا، ہاتھوں سے آستینوں کو پلٹا، آب کوثر میں ہاتھوں سے بھرا، اور کہا امینی تم یہ حق رکھتے ہو علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو۔ صلوات بھیج دیجیے بابا سے۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جس نے علی کے ہاتھوں سے کوثر پیا، خدا ہم سب کو آب کوثر سے سیراب کرے گا انشاءاللہ۔ تو آب کوثر سے وہ کون لوگ ہیں جو کوثر پہ نہیں پہنچ سکیں گے؟ پینا تو دور کی بات ہے، وہ حوض کوثر پہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ اسی کتاب قیامت کے 10 مرحلے میں روایت ہے، اور وہ روایت جناب رسول خدا ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت چھٹے امام بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے جد رسول اللہ نے کہا
کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے وہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں پہنچ سکے گا. اچھا میں اس جملے کو پڑھ کے سوچتی رہی, یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا خدا جانے اس کو کیا سزا ملے گی. کہا جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے. ابھی پڑھ لیں گے, بھی قضا تھوڑی ہو رہی ہے, اور نماز قضا ہونے کے وقت سے 10 منٹ پہلے مصلی پہ کھڑے, پڑھ لی, مگر جو پڑھنے کے باوجود نماز کو عزت کو نہیں سمجھ رہا, نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے. پڑھنا ہے پڑھ لیں گے, کچھ خیال نہیں حجاب ہے نہیں ہے, یا مرد بچے پڑھیں وضو صحیح ہے یا نہیں ہے, یا نماز کا مخرج صحیح ہے یا نہیں ہے, وقت ختم ہونے میں سے 5-10 منٹ رہ گئے اور اٹھے نماز پڑھیں. نماز کو اہمیت نہیں دی. رسول اللہ کہتے ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا, حقیر سمجھتا ہے, وہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آ سکتا. دوسرے قسم کے لوگ جو حوض کوثر سے نہیں پی سکیں گے, رسول اللہ کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو, شراب پی لی, اب وہ حوض کوثر پہ مجھ سے نہیں مل سکتا. سیراب ہونا تو بہت دور کی بات ہے, اس حوض کوثر تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. تیسری قسم کے لوگ جو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکیں گے, وہ لوگ جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں, علی کی ولایت کو نہیں مانتے, علی سے بغض رکھتے ہیں. کہا وہ حوض کوثر پہ اگر پہنچ بھی جائیں گے تو حوض کوثر سے پی نہیں سکیں گے. اچھا پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا, میں نے بیان کر دیا, سورہ ملک کا حال. پہنچیں گے تو غصے میں, حسد میں چہرے کالے ہو جائیں گے, مگر علی کے ہاتھوں سے کوثر نہیں پی سکتے جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکتے. اچھا وہ کون سے لوگ ہیں, کیا خوبیاں ہمارے اندر ہوں, کیا کرائیٹیریا ہے, کیا معیار ہے جو ہم اپنائیں تاکہ ہم حوض کوثر سے سیراب ہوں. اس کے لیے بھی روایت ہے جناب رسول ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے صحابی, وہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. کہا رسول اللہ نے مجھ سے بیان کیا, ابو ایوب انصاری, میں وہ واحد نبی ہوں 1,24,000 انبیاء میں کہ اللہ نے مجھ کو حوض کوثر عطا کیا, اور حوض کوثر کے ساقی علی ابن ابی طالب ہیں. یہ اللہ کا فقر ہے جو میں شرف ہی مجھے اللہ نے عطا کیا. کہا 6 قسم کے لوگ اس سے سیراب ہو سکیں گے. پہلی قسم ان لوگوں کی جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اچھا یہ دونوں جملے رسول نے ساتھ کیوں بولے؟ دیکھیے جو مومن نہیں ہے, مومن کیا مطلب, جو اللہ کو مانتا ہو, رسول کو مانتا ہو, قیامت کو مانتا ہو, اللہ کے عدل کو مانتا ہو اور امامت کو مانتا ہو, ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان ہو. تو یہاں سے ایک بات تو واضح ہو گئی, جو علی کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتا وہ حوض کوثر سے نہیں پی سکتا. کا پہلی شرط جو صاحب ایمان ہو اور عمل صالح کرتا ہو. کوئی کہتے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے, میں تو بس نعرے حیدری لگاؤں گا اور مولا بلا لیں گے اور پلا دیں گے. نہیں, رسول کا جملہ کتنا مکمل ہے, قیامت تک کے حالات جانتے ہیں. کہا جو صاحب ایمان ہو اور عمل صالح کرتا ہو, یعنی عقیدہ بھی ہو اور عمل بھی ہو. عقیدہ تو ہے درست, عمل بھی ہو, عمل ہوگا تو علی والے کہلاؤ. تو پہلی شرط صاحب ایمان ہو اور صاحب عمل ہو, عمل کرتا. دوسری شرط کہا جس کی نیت میں خلوص ہو. اچھا معصومین نے کیا کہا کہ جب ہم برا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جب برا کام کر لیتے ہیں تو خدا لکھتا ہے گناہ اور عذاب ملے گا, لیکن نیکی کا جب ارادہ کرتے ہیں, ارادہ کیا ہے, صبح نماز شب پڑھیں گے, ابھی ارادہ کیا ہے, ثواب ملنا شروع ہو گیا. اب آنکھ کھلی نہ کھلی مگر ثواب ملنا شروع. ارادے پہ کیوں؟ معصوم کہتے ہیں مومن کی نیت عمل سے برتر ہے. آپ نیت تو کریں, آج جمعے کا دن ہے, آپ لوگ دعائیں صبح پڑھ کے آئیں گے یا تو گھر جا کے پڑھیں گے, نیت تو کریں مولا امام زمان ہم آپ کے صحیح منتظر بن کے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں, مولا ہم جو ہم کام کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہوں. ہم نیت تو کریں, نیت کا ثواب لینا تو شروع کریں. ہم کہتے مولا آئیں گے عدل و انصاف پھیلائیں گے, مولا دنیا میں تو عدل و انصاف پھیلائیں گے, ہم اپنی زندگی میں تو عدل و انصاف قائم کریں.
ہم اپنی زبان کو اپنے جسم کو ظلم سے بچائیں, ظالم نہ بنے. مظلوم ہے تو امام زمانہ کے ساتھی ہیں, اور ظالم ہے تو امام زمانہ کے منتظر نہیں بن سکتے. تو کہا دوسری شرط یہ ہے جس کی نیت خالص ہوگی. اور رسول اللہ نے جملہ کیوں کہا؟ کبھی کبھی کوئی شخص جو غریب ہو تو کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کیا, دولت نہیں ہے, عزت نہیں ہے کہ میں نیکیاں کر سکوں. تو رسول اللہ نے کہہ دیا کچھ نہیں ہے نا, مگر نیت تو کر سکتے ہو, نیت تو خالص رکھ سکتے ہو. تو جس کی نیت خالص ہے وہ آب کوثر علی کے ہاتھوں سے پیے گا. تیسری شرط, جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے, اب وہ مدد چاہے 1 روپے سے ہو چاہے 1 کروڑ سے ہو, وہ آپ کی نیت پر ہے, جو آپ کی حیثیت ہے. جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اس لیے نہیں کہ کمیونٹی میں لوگ ہماری تعریف کریں, نہیں, قربتاً اللہ, بس اللہ کو پتا ہے اور اس شخص کو پتا ہے. اپنی اولاد سے بھی ذکر نہیں کیا, کیوں میں نے اللہ کے لیے کیا, اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو اس طرح ضرورت مندوں کی مدد کرے گا وہ حوض کوثر پہ علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا. چوتھی قسم کے لوگ, اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے, اب قرض کی مدت ختم ہوگی, ہمیں اپنا قرض واپس لینا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مقروض جو ہے وہ پریشان ہے. کسی مقروض پر زیادہ زور نہ ڈالنا, وہ کہ میں آپ کو تھوڑے دن بعد دوں گا, اچھا ٹھیک ہے. کسی مقروض پر اگر ہم زیادہ زور نہ ڈالیں تو وہ علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا, حوض کوثر پہ. پھر 5ویں قسم کہا, وہ لوگ جو روزہ دار کو سیراب کرتے ہیں. روزہ دار کا افطار آپ نے اس طرح پہلے پانی سے بھلے شربت سے اس طرح کرایا کہ وہ سیراب ہو جائے روزے دار. جو اس طرح روزے دار کو سیراب کرائے گا وہ علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا. ہے کوئی قدردان آل محمد جیسا؟ اور کہا چھٹی شرط یہ ہے, جو علی کو مانتا بھی ہو اور علی کی پیروی بھی کرتا ہو. یہ میرا جملہ نہیں ہے, کتاب قیامت کے 10 مراحل میں یہی جملہ لکھا ہے. جو علی کو مانتا بھی ہو اور علی کی پیروی بھی کرتا ہو, علی والا بن کے دکھائے گا, وہ علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا. یہ وہ 6 قسم کے لوگ ہیں, یہ وہ 6 خوبیاں ہیں کہ اگر ہم اپنے کردار میں جمع کر لیں تو ہم حوض کوثر پہ مولائے کائنات کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے. اور حوض کوثر وہ ہے جسے امام حسین نے کربلا میں یاد کیا. روزے عاشور امام خطبہ دے رہے تھے, مولانا نے بہت خطبے دیے, فجر کے وقت دیا, اس کے بعد دیا, پھر ایک مرتبہ مولانا نے اونٹ پہ کھڑے ہو کے دیا, ایک مرتبہ مولانا نے زمین پہ کھڑے ہو کے دیا, ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے مولا کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو اور نہیں جانتے میں اس علی کا بیٹا ہوں جو مومنوں کو حوض کوثر پہ سیراب کرے گا. میں نے جب یہ جملہ پڑھا نا تو دل پکڑ لیا, یہ وہ بول رہا ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے, جسے پتا ہے پانی سے سیراب ہونا کیا ہوتا ہے. کہا میرے دشمن ہو گیا ہو, میرے بابا ہی حوض کوثر پہ سیراب کریں گے. تو جو ایمان رکھتا تھا, جو لشکر یزید میں ایسا تھا, پلٹ آیا, اس کو معرفت, امام معرفت دے رہے, مجھے پہچانو. اور واقعاً جو علی کو پہچانتا ہے وہ حسن کو بھی پہچانتا ہے, وہ حسین کو بھی پہچانتا ہے, وہ سارے اماموں کو پہچانتا ہے, امام زمانہ کو بھی پہچانتا ہے. صلوات دیجیے. مجلس کی آخری روایت اور مصائب کی منزل. دیکھیے ہمیں علی کو کیسے پہچاننا ہے, کیسے اپنے آئمہ کو پہچاننا ہے, وقت کے امام کو پہچاننا ہے, ہمارا عمل بتائے. ایک واقعہ بیان کر دوں تاکہ بات بالکل آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ, آیت اللہ خوئی ایام ازاں میں 2.25 مہینہ سر سے پیر تک سیاہ پوش ہوتے تھے. امامہ سیاہ, قبا سیاہ, عبا سیاہ, موزے سیاہ, پورا سیاہ لباس. ایک دفعہ عراق میں شدید گرمی پڑ رہی تھی, ویسے بھی عراق کا ٹیمپریچر 50+ ہوتا ہے, ہم تو 40+ میں گھبرا جاتے ہیں, عراق کا تو ٹیمپریچر رہتا ہے اتنا. جب اس سے بھی زیادہ گرمی پڑی تو ایک شاگرد نے آ کے کہا آغا بہت گرمی ہے اور آپ نے پورا سر سے پیر تک کالے کپڑے پہنے. اچھا کیوں کہا؟ بلیک کلر جو ہے وہ ساری ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے, سفید کلر کوئی ہیٹ کو ایبزارب نہیں کرتا, لیکن جو کالا رنگ ہے وہ ہیٹ, زیادہ گرمی لگ رہی ہوگی. تو شاگرد نے کہا آغا آپ نے اتنی گرمی میں بھی پورا سیاہ لباس پہنا ہوا ہے. تو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں
یہ جو سارا وجود ہے نا یہ اسی سیاہ لباس کے سبب ہے، یعنی جو میری پوری شخصیت ہے اسی سیاہ لباس کے سبب ہے. کہا کیسے؟ اب استاد نے بیان کرنا شروع کیا. کہا میرے والد علی اکبر خوئی، آیت اللہ خوئی کے والد کا نام تھا، عالم تھے اور مجلسیں پڑھتے تھے آیت اللہ خوئی کے والد. تو ایک مرتبہ اچھا حالات نہیں صحیح تھے، غربت تھی. ایک مرتبہ مجلس پڑھنے گئے. علی اکبر خوئی کے علاقے میں رہتے تھے اس لیے نام کے ساتھ خوئی ہے. علی اکبر خوئی جب مجلس پڑھنے گئے، جب مجلس پڑھ چکے ایک عورت قریب آئی اور آ کے کہتی ہے ہم سب کو اتنی امید دلاتے ہو امام حسین سے، کیوں امام حسین سے اولاد نہیں مانگتے؟ کیوں تم بے اولاد ہو؟ امام حسین سے اولاد کیوں نہیں مانگتے؟ اور کیوں کہا تھا آیت اللہ خوئی سے پہلے ان کی والدہ کے ہاں جب بھی حمل قرار پاتا تھا 1 یا 2 مہینے کے بعد حمل ساقط ہو جاتا تھا، ابورٹ ہو جاتا تھا. ہمیشہ جتنی مرتبہ حمل قرار پایا کوئی تیسرے مہینے تک نہیں پہنچا، پہلے دوسرے مہینے میں حمل ضائع ہو گیا. اب جب اس عورت نے یہ جملہ کہا تو دل پہ چوٹ پڑی. ہمیں تو امام حسین کے قریب کرتے ہو، تم خود کیوں نہیں حسین سے اولاد مانگتے؟ گھر آئے علی اکبر خوئی اور چہرہ اترا ہوا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اتنے دنوں سے مولا کی خدمت کر رہا ہوں، آج ایک عورت نے ایسا جملہ کہا کہ میرے دل پہ لگ گیا. کہا کیا کہا؟ کہا تم حسین سے اولاد کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ہمیں تو امید دلاتے ہو. تو علی اکبر خوئی کی والدہ یعنی آیت اللہ خوئی کی دادی علی اکبر خوئی کی والدہ بھی بیٹھی تھی. اب غربت ہے اور عراق میں کیا ہوتا ہے اگر کسی امام کو کوئی نظر کرنی ہو تو جانور ذبح کرواتے ہیں، گوشت کٹواتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں. اب اتنے تو وسائل تھے نہیں. تو علی اکبر خوئی کہہ لیں گے اب میں کیا کروں کہ امام حسین کی بارگاہ میں نظر پیش کروں اور امام سے حاجت مانگوں. تو علی اکبر خوئی کی والدہ کہتی ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم یہ نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانو کہ ہم 2.25 مہینہ کالے کپڑے پہنیں گے، سر سے پیر تک سیاہ پوش رہیں گے اور مولا ہمیں اولاد عطا کرے. ہم نظر مانتے ہیں. اچھا یہ مان لی نظر. کچھ دنوں کے بعد آیت اللہ خوئی کی والدہ کو حمل قرار پایا. اب جب حمل قرار پایا نا دن گزر رہے، پہلا مہینہ گزرا، اب دل ڈرے ہوئے کہ ہمیشہ 2 مہینے کے بعد 2.5 مہینے کے بعد حمل ساقط ہو جاتا ہے. مگر 7 مہینے گزر گئے، حمل برقرار ہے. ایک مرتبہ ایک شاگرد آیا اور آ کے آیت اللہ خوئی کے والد سے کہتا ہے آغا میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا بس بات ایسی ہی ہے. اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. آیت اللہ خوئی کے والد اللہ لے کے کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا کیا آپ کی زوجہ حمل سے ہیں؟ اب یہ سوال سن کے ہی گھر کے اندر زوجہ اور کسی کو پتا نہیں اور شاگرد پوچھ رہا ہے کہ آپ کی زوجہ حاملہ ہے؟ تو علی اکبر خوئی کہتے ہیں ہاں. کہا میں نے کل خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ علی اکبر خوئی سے کہہ دینا تم نے میرے بیٹے کے لیے 2.25 مہینے کالے کپڑے پہننے کی منت مانی ہے نا، میں تمہارے بیٹے کی زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، طویل عمر جیے گا اور یہ اپنے زمانے کا فقیہ بنے گا. تو عزیزاروں جو حسین کو پہچان لے، جو اپنے زمانے کے وقت کو پہچان لے، امام زمانہ کو پہچان لیتا ہے. عزیزاروں دعا کریں مولا ہمیں بھی ایسی معرفت عطا کریں کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانیں اور صحیح منتظر امام بن جائیں. عزیزاروں جو حسین کو پہچان لے اس کا مرتبہ کتنا بلند کہ رسول کہہ رہے ہیں تم نے کالے کپڑے پہننے کی میرے بیٹے کے لیے منت مانی ہے، میں تمہارے بیٹے کو بچا لوں گا. اور جو حسین کو ایسا پہچانتا ہو کہ حسین چلے تو حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگائے. حبیب ابن مظاہر. حبیب جب چھوٹے سے تھے نا اور امام حسین سے کچھ دن بڑے ہیں، جب امام حسین آگے آگے چلتے تھے چھوٹے سے حبیب بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور امام حسین جو قدم اٹھاتے ہیں تو نیچے جو مٹی ہے نا اس کو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور رسول اللہ منہ چومتے. کہا کیوں آپ اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہا تمہیں دیکھا نہیں یہ میرے حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے چومتا ہے. یہ ہم اور آپ جو نماز ختم ہونے کے بعد سجدگاہ کو چومتے ہیں نا یہ سنت حبیب ہے. یہ حبیب نے چوما ہے خاک کو اور ہم کربلا کی خاک کو اس لیے چومتے ہیں نہ جانے مولا کہاں کہاں آپ کے قدم ہیں.
ہم اس لیے سجدگاہ کو چومتے ہیں. اور جب یہ حبیب کوفے میں ہے، مولا کربلا پہنچ چکے، مولا نے خط لکھا. عجب افتخار ہے حبیب کا. میں سوچتی ہوں سب سے کہا حسین نے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، فقط شہدائے کربلا میں ایک ہے جس کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں. اور آج بھی روضہ حسین میں جائیں، مولا ہم سب کو زیارت امام حسین عطا ہو. مولا جو جو مجلس سن رہا ہے، جو جو یہ صدا سن رہا ہے، ہم سب کو زیارت اربعین عطا ہو. جو بھی آج جاتا ہے امام حسین کے روضے میں، سب سے پہلے کس کا روضہ آتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر. ایسا لگتا ہے کہ امام کا دربار ہے نا، حسین تک پہنچنے سے پہلے حسین کے دربان سے ملو. آج بھی لگتا ہے کھڑے ہوئے ہیں مستعد حسین کے دربان بن کے. تو حبیب ایسے ہیں، ایسے پہچانا ہے حسین کو. جب امام حسین کا خط پہنچا، قاصد خط لے کے کوفہ پہنچا، حبیب کھانا کھا رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا تو حبیب نے کھانا کھاتے کہتے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. اس نام حسین میں خدا نے نہ جانے کیا رکھا ہے. جب چاہنے والے نے حسین کا نام سنا، لقمہ چھوڑا، دسترخوان سے اٹھا، دوڑتا ہوا گیا، دروازہ کھولا. آنے والے نے کہا میں حسین کا قاصد ہوں، یہ خط لایا ہوں. اس خط کو حبیب نے اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا. ارے جو حسین کے قدموں کی مٹی چومے وہ حسین کی تحریر نہیں چومے گا. آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسا دیتے ہیں. امام حسین کا خط کھولا، خط میں لکھا تھا، یہ خط ایک رجل فقی حبیب کے نام ہے. حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، دشمنوں کے حصار میں ہیں، میری ماں بہنیں بھی میرے ساتھ ہیں. حبیب اگر آ سکو تو عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جاؤ، اور اگر نہ آئے تو پھر روز قیامت ملاقات ہوگی. حبیب نے مولا کا یہ پیغام دیکھا اور تیار ہو گئے. اندر آئے اور تیاری پکڑی، غلام کو بلایا اور غلام سے کہتے ہیں حالات بہت خراب تھے. حبیب گھوڑے پہ سوار ہو کے کیسے جائیں؟ اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا چھپتے چھپاتے لے جاؤ اور ایک شہر سے باہر کھڑے ہو جانا، میں رات میں آؤں گا، اس گھوڑے پہ سوار ہو کے حسین کی خدمت میں جاؤں گا. میرے مولا نے مجھے بلایا ہے. عزیزارو، مغرب کا وقت ہوا، حبیب اپنے گھر سے نکلے، چھپتے چھپاتے گلیوں میں ہوتے. جب پہنچے نا شہر کے باہر تو کیا دیکھا حبیب نے کہ گھوڑا رو رہا ہے. گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور حبیب کا غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے رو رہا ہے. جب حبیب نے یہ منظر دیکھا تو روتے ہوئے کہا اے میرے مولا، یہ کیا مقام غربت ہے، جانور بھی آپ پہ رو رہے ہیں، غلام بھی آپ پہ رو رہے ہیں. اور غلام روتے ہوئے کہتا ہے گھوڑے سے اے گھوڑے نہ گھبرا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کو جاؤں گا. حبیب پہنچے، غلام سے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا. اب جب آزاد کیا کہا نا تو غلام کہتا ہے آقا جب تک اپنی خدمت کرنے کو چاہیے تھا آپ رکھے رہے، اب جب حسین کی خدمت کرنے جا رہے تو مجھے چھوڑے جاتے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. حبیب کا غلام بھی ساتھ چلا. پہنچے ہیں مولا کے پاس. جیسے ہی امام حسین کے خیموں کے قریب پہنچے خوشی کے نعرے لگنے لگے. اصحاب حسینی خوش ہیں، مولا کا ساتھی آ گیا، بچپنے کا دوست آ گیا، حبیب ابن مظاہر آ گئے. اب جو ان نعروں کی صدائیں زینب نے خیمے میں سنی، فضا کو بلایا. فضا کیا بات ہے، میرے بھائی کے لشکر میں پہلی مرتبہ یہ خوشی کے نعروں کی آواز ہے. کہا بی بی آقا حسین کا بچپنے کا دوست آ گیا، حبیب آ گیا. زینب خوش ہو گئی. کہا فضا جاؤ اور حبیب سے کہنا فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کرتی ہے. فضا باہر آئی اور آگے مولا حسین کے پاس حبیب ہے. آگے فضا کہتی ہیں حبیب تمہیں فاطمہ زہرا کی بیٹی نے سلام کہلوایا ہے. جیسے ہی یہ سلام سنا کھڑے پر سے گرے حبیب، زمین پر بیٹھے، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور سر پیٹتے ہوئے کہتے یہ کیا مقام غربت آ گیا، ارے شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کر رہی ہیں.
عزادارو آؤ آج حبیب کی سنت پہ عمل کریں. اگر مولا و آقا غربت میں سلام بھیجے تو سر کو پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کیا وقت آ گیا. ارے ہمارے مولا نے ہمیں بھی یاد کیا ہے. جب روزے عاشور رخصت کے لیے چوتھے امام کے خیمے میں گئے تھے تو کہا تھا سید سجاد جب وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اے مولا آپ نے وقت مصیبت ہمیں یاد کیا تھا. مولا آج فرش عزا پر ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے حسین تیرے غم پر تیری مصیبت پر آنسو بہاتے رہیں گے اور گریہ کرتے رہیں گے. الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے اس مجلس حسین کا واسطہ اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. بار الہ اس مجلس حسین کے صدقے میں حضرت حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. بار الہ زمانہ مصائب سے بھر گیا ہے. خدایا اس کووڈ کی بلا کو دنیا سے دور کر دے اور جو اس کا شکار ہوئے ہیں مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دے. بار الہ یہ سب عزادار حاجت مند ہیں. یہ چند لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ مجلس سن رہے ہیں آواز سن رہے ہیں خدا ہر عزادار کے دل کی حاجتوں کو پورا کر دے. بار الہ تجھے واسطہ مادر حسین کا جناب سیدہ کا واسطہ جو فرش عزا پہ موجود ہے اس بیوی کے صدقے میں جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. ہم کو ہمارے ماں باپ کی زینت بنا دے. ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. اور خدایا جو پریشان حال ہیں جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکت دے دے. جو قرض دار ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے. جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر دے. جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. اس عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما. آئمہ کے روضوں کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما. اور خدایا دنیا کے مصائب کے خاتمے کے لیے جب تیرے اذن سے امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور امام صدا دیں گے تو بار الہ لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم